اندر آنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو گئے، اپنے کپڑوں کو سنوار لیا، اپنے گھٹنوں کو، رانوں کو، پنڈلیوں کو لپیٹ لیا، ایسے جیسے آدمی بند سنور کر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو بات تھی کی اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہیں کہ میرے والد آئے، آپ میں حرکت نہیں ہوئی، حفصہ کے والد آئے، عمر فاروق، آپ میں حرکت نہیں ہوئی، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اٹھ کر اپنے کپڑوں کو سنوارا، سدھارا، سنبھل کر بیٹھ گئے، فوراً سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ افلا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس انسان سے شرم نہ کھاؤں جس انسان سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اس قدر حیادار انسان ہے کہ اس سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں، میں اس سے کیوں نہ شرماتا ہوں۔ عثمان آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو ڈانپ لیا، اپنی پنڈلیوں کو لپیٹ لیا۔ عظیم ہستیاں، عظیم انسان، ایک سے بڑھ کر ایک انسان، اور یہ پورا مہینہ ان لوگوں کا ان کے خلاف بدزبانیاں کرتے گزر جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی باغ میں داخل ہونے کے لیے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو کہو کہ اندر آ جائیں، افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو کہ یہ جنتی ہیں۔ باغ کا مالک گیا، دروازہ کھولا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی۔ الحمدللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعد میں وہ آ گئے، فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا گیا، جنت کی بشارت دی گئی، الحمدللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ گئے، فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، یہ الفاظ آپ نے زیادہ فرما دیے، علی بلوى تصیبہ، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن یہ ایک بلوہ میں مبتلا ہوں گے، یہ شہید کیے جائیں گے، یہ مظلوم شہید کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی، اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو فوراً کہتا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، اب اتنی بڑی بشارت دے دی ہے تو یہ بھی دعا کیجئے کہ یہ بلوہ بھی مجھ سے دور ہو جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اتنا یقین تھا کہ جو آپ نے کہہ دیا ہے یہ اب ہوگا، اسی وقت بجائے دعا کروانے کے کہا اللہ المستعان، بلوہ ہوگا، فتنہ ہوگا، مجھے قتل کرنے والے آئیں گے، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، میری مدد فرمانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ایک سے بڑھ کر ایک شہادت کی خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی۔ آپ احد پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑ بھی کبھی کسی کے اوپر بیٹھنے سے ہلتا ہے، پہاڑ اتنی بڑی چیز ہے وہ کیا ہلے گی، لیکن کبھی کبھی کسی کے لیے عرش بھی ہل جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن سعد فوت ہوئے احتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابی ساتھ ہیں، احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ ہل گیا۔ اب علماء نے اس کی مختلف تفسیریں، مختلف توجیہیں بیان کی ہیں۔ بعض نے لکھا کہ پہاڑ ان لوگوں کو اپنے اوپر دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا، مان لیتے ہیں کہ یہ بھی بات ہوگی، لیکن پہاڑ اگر ہلنے لگے تو جو لوگ اوپر بیٹھے ہوں گے ان کے گرنے کا خطرہ ہوگا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھسل جائیں، لڑک جائیں، گر جائیں۔ جیسے ہی پہاڑ ہلنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زور سے پہاڑ پر مارا، فضرب برجلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں سے اس پہاڑ کو، احد کو اوپر سے مارا،
اور ساتھ فرمایا اسبت یا احد، اے احد سنبھل جاؤ، اے احد ہلنا بند کر دو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَيْنِ، اس وقت تمہارے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوا ہے، ایک صدیق بیٹھا ہوا ہے اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 2 شہیدوں میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ غرض یہ کہ ان عظیم صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم تعلق دار، اور وہ لوگ اب جھگڑا کیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں جی، وہ خلافت ان کو ملنی تھی، وہ انہوں نے چھین لی، انہوں نے یہ کر لیا، ادھر نعرہ لگائیں گے تو کہیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیر خدا، شیر خدا کا نعرہ تو معروف ہے نا، شیر خدا تھے، ان سے کوئی آدمی چھین کے کچھ لے سکتا تھا؟ اسد اللہ تھے بلا شبہ، چھین کر کسی نے لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے کچھ باتیں پوچھیں اور پھر وہ چلی گئی، اٹھ کر جانے لگی تو جاتے ہوئے اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے کل کو پھر کوئی ضرورت پیش آئے اور میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ اندازہ کریں کہ عرب عورت سیدھی سادھی عورت ہے، لیکن اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ انسان ہیں ہمارے نبی، یہ فوت بھی ہو سکتے ہیں، فوت ہو جائیں گے تو پھر میں کس کے پاس آؤں گی؟ اس سیدھی سادھی بدو عورت کو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آج بڑے بڑے علماء کہلوا رہے ہیں، مفتی حضرات کہلوا رہے ہیں، لیکن آج تک ان کو یقین نہیں آ رہا کہ نبی فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ فرق دیکھیں کتنا ہے، وہاں سیدھے سادے لوگ لیکن دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اے خاتون اگر تم دوبارہ یہاں آؤ اور میں موجود نہ ہوا تو میری جگہ ابو بکر صدیق ہوں گے، ان کے پاس آ جاؤ۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اشارہ دے دیا، واضح اشارہ کہ میں نہیں ہوں گا تو میرے بعد اس جگہ میرے منصب کو سنبھالنے والے اس مقام پر مسلمانوں کے رہنما ابو بکر صدیق ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی احادیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بعد خلیفہ بلا فصل ہونے کے اشارے دیے، اور یہ آج کہیں گے جنہیں چھینا چھپٹی کر لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور سب سے معروف اور بڑے شہید سید الشہداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب کن کو دیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے پاک و ہند میں ان دنوں شادیاں وغیرہ سب لپیٹی پڑی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، کوئی خوشی کی تقریب، منگنی، شادی، یہ وہ سب بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، لہذا شادیاں نہیں کرنا۔ اگر یقینی طور پر اس عمل کو اپنا لیا جائے کہ جس دن کوئی شہید ہوا ہے شادی نہیں ہوگی، تو پھر یہ جو بیچارے کنوارے ہیں یہ بے شادی ہی پڑے رہ جائیں گے، کیونکہ تاریخ کھول کر دیکھیں آپ کو ہر تاریخ میں کوئی نہ کوئی بڑا شہید ملے گا، کوئی نہ کوئی بڑی عظمت والا شہید۔ 10 تاریخ کو شادی نہیں کرنی، ماہ محرم کو شادی نہیں کرنی، اور پھر ان لوگوں کے جن کے یہاں یہ باتیں مروج ہیں پاکستان اور انڈیا میں، جن لوگوں کے یہاں محرم میں شادی کرنا منع ہے، 10 تاریخ کو شادی کرنا منع ہے، ان کے اپنے پیر و مرشد کے فتوے پڑھ کر دیکھیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے نام سے معروف ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں ایک میں نہیں، 2 میں نہیں، کئی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں
کہ 10 محرم کو یا پورے ماہ محرم میں شادی وغیرہ بیاہ نہ کرنا، یہ بالکل اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 10 محرم کو شادی کی جا سکتی ہے، پورے ماہ محرم میں کبھی بھی شادی کرنا چاہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اگر معاملہ شہیدوں کا ہے، بڑے بڑے شہید تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جس انداز سے شہید کیے گئے، قتل کیا گیا، ان کے پیٹ کو پھاڑا گیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا، اسے نکال کر دانتوں سے چبایا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، ناک کان کاٹے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا، شہیدوں کے امام، شہیدوں کے رئیس کا خطاب دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک طرف، یعنی انصاف کی بات کہیں تو پھر ان کے یہاں یوں لگتا ہے کہ انصاف نام کی چیز ہی نہیں۔ دو بیویوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر، وہ برے بھلے کہیں گے، ایک بیٹی والے کو اٹھائے پھریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن اور حسین دونوں کے بارے میں فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، ان 2 کو مانتے ہیں۔ اور سیدہ کحول اہل الجنہ جب فرمایا کہ میرے 2 ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جنت کے تمام بزرگوں کے سردار ہوں گے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال یہ غیر منصفانہ پالیسی جو اپنائی گئی ہے کہ عظیم لوگوں کو گالیاں اور ایک آدمی کو لے کر بیٹھ جانا، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اہل خاندان نبوت میں سے وہ شخص، وہ سب ہمارے سر ماتھے پر، لیکن آپ کے باقی صحابہ بھی اسی طرح عزت و احترام کے لائق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انصاف کی آنکھیں کھول کر انصاف کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا قرآن میں خطاب دیا ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔